بٹ کوئن، بلاک چین اور کرپٹو کرنسی ذیشان الحسن عثمانی کی لکھی ہوئی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب کو دور جدید کا معاشی نظام سمجھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ پیسہ اور زر نے اب اپنا طریقہ کار تبدیل کر دیا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ دنیا کے معاشیات میں ویسے وہی چیز نہیں ہے جو آپ نے نہیں پڑھی ہے، ورنہ نوع انسانی نے ہر چیز کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی رنگ میں ضرور دیکھ رکھی ہے۔ بلاک چین کرپٹو کرنسیز فائنینشل نظام کے ساتھ وہی کرنے جا رہی ہے جو موبائل فون نے لینڈ لائن فون کے ساتھ کیا، ای میل نے ڈاکخانوں کے ساتھ کیا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اگلے چند سالوں میں 20 ارب ڈیوائسز ہوں گے جو انٹرنیٹ آف تھنگز سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ ڈیوائسز آپس میں رقوم کا تبادلہ کریں گے۔ ہمارا مائکرو ویو، فریج، ایئر کنڈیشن، ٹوتھ برش تک اپنے فارغ اوقات میں کرپٹو مائننگ کر رہا ہوگا، جسے ہم اپلائنس مائننگ کہتے ہیں۔ اور دنیا بھر کا آبی نظام، معاشی نظام، جنگلی نظام، امیگریشن، ذاتی شناخت سب بلاک چین کے ذریعے کنٹرول ہو رہی ہوگی۔ اور جب اقوام عالم اسمارٹ کانٹریکٹ کے ذریعے مصنوعی ذہانت سے آراستہ روبوٹ کی مدد سے ملکوں کی تقدیر کا فیصلہ کر رہی ہوگی، تب مسلمان کافر اور حرام کے نعرے لگا لگا کر شاید بوند بھر پانی کو ترسیں، مگر روبوٹس کو ترس کب آتا ہے۔ اس کے بعد مصنف علامہ اقبال کی 115 سال پہلے یعنی 1903 میں لکھے گئے کتاب علم الاقتصاد کے دیباچے کو اپنی کتاب میں شامل کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جو 115 سال پہلے کھڑے تھے۔ اپنی دیباچے میں علامہ اقبال عرض کرتے ہیں کہ علم الاقتصاد ایک ایسا علم ہے جو انسانی زندگی کے معمولی کاروبار پر بحث کرتا ہے کہ لوگ آمدنی کس طرح حاصل کرتے ہیں اور اس کا استعمال کس طرح کرتے ہیں۔ علامہ لکھتے ہیں کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسان کا معمولی کام کاج اس کی زندگی پر بہت بڑا اثر رکھتا ہے۔ انسان کے ذہنی قوا بھی اس سے کامل طور پر محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تاریخ انسانی میں مذہب کا بھی انسانی زندگی پر بہت بڑا اثر رہا ہے، مگر روزمرہ کے تجربے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روزی کمانے کا دھندا ہر وقت انسان کے ساتھ ساتھ رہا ہے، اور یہ دھندا بھی چپکے انسان کے ظاہری اور باطنی قوا کو اپنے سانچے میں ڈالتا ہے۔ آپ ذرا خیال کرو، غریبی سے انسانی زندگی کس طرح متاثر ہوتی ہے۔ غریبی انسان پر بہت بڑا اثر چھوڑتی ہے۔ بعض اوقات انسانی روح کے آئینے کو اس قدر زنگ آلود کرتی ہے کہ اخلاقی اور تمدنی لحاظ سے انسان کا وجود عدم برابر ہوتا ہے۔ انسان انسانیت سے گر جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ گلی کوچوں میں چپکے کراہنے والوں کی دلخراش صدائیں ہمیشہ کے لیے صفحہ عالم سے صرف حرف غلط کی طرح مٹ کر ختم ہو جائیں؟ ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ علم الاقتصاد اہل ہندوستان کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں مفلسی اور غربت کی شکایت زیادہ ہے۔ علم الاقتصاد پڑھایا جائے تاکہ اس کی وجہ سے علم الاقتصاد کے ذریعے سے اس کی وجہ تلاش کر سکے۔ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو قومیں اپنی زندگی میں اقتصادی حالات سے غافل رہی ہیں، ان کا حشر کیا ہوا ہے۔ اقتصادی حالات کو سنوارنا ہماری تمام بیماریوں کا آخری نسخہ ہے، اور اس نسخے کو استعمال نہ کیا گیا تو ہماری بربادی لازمی ہے۔ لے اہل ہندوستان،
اقوام عالم میں اپنا نام قائم رکھنا چاہتے ہو تو علم الاقتصاد کے اصولوں سے آگاہی حاصل کرو کہ وہ کون سے اسباب ہیں جو ملکی ترقی کے درمیان حائل بنے اور ہم ترقی نہ کر سکے۔ بلاک چین کا تعارف کتاب کے اہم ترین چیپٹروں میں سے ایک چیپٹر ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ بلاک چین ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے۔ اس میں ہزاروں کی تعداد میں ٹرانزیکشنز، فہرستیں بالکل درست طریقے سے محفوظ ہوتی ہیں، سیو ہوتی ہیں، اور اس کو لوجز کہتے ہیں۔ یہ تمام ٹرانزیکشنز ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ایک زنجیر کی طرح بن جاتا ہے، اور ہر ایک یوزر کے پاس یہ فہرستیں، یہ ٹرانزیکشنز محفوظ ہوتی ہیں، اور یہ کسی مرکزی قوت کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ رجسٹر، یہ ڈی سینٹرلائز رجسٹر ہوتا ہے۔ اس میں محفوظ ڈیٹا کو ذخیرہ کیا جاتا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے مصنف نے قرآن کی مثال دی ہے کہ قرآن بہت سارے لوگوں کے پاس گھروں میں بھی محفوظ ہے، مسجدوں میں بھی محفوظ ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو حفظ بھی کیا ہوا ہے، ان کے دماغوں میں بھی محفوظ ہے۔ اگر کوئی قرآن میں کوئی تبدیلی کریں تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ یہ رجسٹر بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ یہ ایک نیٹ ورک پر قائم ہوتا ہے جو دنیا کے بہت سارے کمپیوٹرز میں محفوظ ہوتا ہے، اور ہر یوزر کے موبائل فون میں بھی، ان کے کمپیوٹر میں بھی محفوظ ہوتا ہے، اور تمام کمپیوٹرز میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور کسی ایک کمپیوٹر میں اگر تبدیلی کی جاتی ہے تو یہ سب کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ یہاں ٹرانزیکشنز کو کرپٹو گرافی کے ذریعے سیکیور کیا گیا ہے۔ اس بلاک چین ٹیکنالوجی کا آغاز 2008 میں ساتوشی ناکامو نامی ایک نامعلوم شخص نے کیا ہے۔ بلاک چین کمپیوٹرز کے مابین پیر ٹو پیر، غیر مرکزی یعنی ڈی سینٹرلائز اور ڈسٹریبیوٹڈ عوامی کھاتے کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، جس میں ٹرانزیکشن کا مکمل اور تبدیل نہ ہونے والا ریکارڈ یہاں محفوظ ہوتا ہے۔ پیسے کی تاریخ یہ کتاب کا بہت اہم ترین اور پیچیدہ باب ہے۔ اس چیپٹر میں ذیشان الحسن عثمانی پیسے کی تاریخ بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ کوئی 3000 سال پہلے انسان روئے زمین پر خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے، اور اس دور میں کسی کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا تھا، خواہشات بھی محدود تھے، لین دین بارٹر سسٹم کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ یہ نظام آج بھی کسی نہ کسی حد تک قائم ہے۔ تقریباً 20,000 سال پہلے آئس ایج ایسے ہی گزر گئی۔ کوئی 11,000 سال پہلے انسانوں نے خانہ بدوشی کی زندگی چھوڑ دی، جانوروں کا شکار کرنے کے بجائے ان کو پکڑ کے پالنا اور ان کی نسل کی پرورش کرنا شروع کر دیا، اور ایک جگہ سکون سے رہنا شروع کیا تو روزمرہ کے سامان میں بھی اضافہ شروع ہو گیا۔ تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ آبادکاری کی ابتدا مشرق وسطیٰ کے علاقوں سے ہوئی۔ 2000 سال گزر گئے، بارٹر سسٹم مصر سے لے کر انڈیا اور مشرق وسطیٰ سے اہل بابل تک مستحکم اور مضبوط ہوتا چلا گیا، اور ساتھ ساتھ پیچیدگیوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ نے اپنے بکرے دے کر کچھ برتن لینے ہیں، مگر جس کے پاس برتن ہے اسے بکرے نہیں چاہیے۔ 1100 قبل مسیح چین نے پہلی مرتبہ تانبے کے سکے جانوروں اور اجناس کی شبیہ پر بنائے۔ 600 سال قبل مسیح میں لائیڈیا، آج کل کے ترکی کے بادشاہ نے دنیا کو سکوں سے متعارف کرایا۔ دنیا میں سب سے پہلے سکوں کا وزن اور قدر میڈیٹرینین بادشاہ فیڈون نے طے کیا۔ یہ دنیا کے پہلے سکے تھے جن پر کسی حکمران کی مہر ثبت تھی۔
یہ 700 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ 483 قبل مسیح میں اہل یونان نے اپنی افواج کو سکوں میں اجرت دینا شروع کیا۔ اس کی وجہ سے لوگ جوک در جوک فوج میں شامل ہونا شروع ہو گئے اور اہل یونان کی سلطنت بھی اس کی وجہ سے پھیلتی چلی گئی۔ سونگ ڈائنسٹی 1024 صدی عیسوی میں دنیا کو پہلی حکومت سے منظور شدہ کرنسی دی اور پھر یوان ڈائنسٹی نے 1273 میں کاغذی کرنسی چاؤ متعارف کرائی۔ 1277 تک چائنا میں کاغذی کرنسی کا استعمال سکوں یا درہم سے زیادہ ہو گیا تھا۔ 1290 میں مارکو پولو نے چائنا کا سفر کیا اور دنیا کو کاغذی کرنسی سے متعارف کرایا۔ اس وقت یورپ کرنسی لینے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ یورپ کو کاغذی کرنسی تسلیم کرنے میں مزید 300 سال لگے۔ مارکو پولو نے اپنی کتاب دا ٹریولز آف مارکو پولو میں لکھا ہے کہ قبلائی خان اپنی پوری سلطنت، جاگیر اور صوبوں میں جہاں جہاں اس کی طاقت اور حکومت چلتی تھی وہاں ان کاغذی ٹکڑوں کو کرنسی کے طور پر استعمال کرتا تھا اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کاغذی نوٹوں سے لین دین کرنے سے کوئی منع کرے۔ 1609 میں یورپ میں پہلے بینک کا قیام عمل میں آیا اور اس بینک کا نام ایمسٹی ڈریم تھا، اور اس بینک نے لوگوں سے غیر ملکی سکے، تحریف شدہ سکے لینے شروع کر دیے اور ان کے بدلے میں ضمانتی بینک نوٹ دینے شروع کیے، جو اس بات کی ضمانت تھا کہ بینک حامل ہذا کو اتنے سکے طلب کرنے پر ادا کرے گا۔ اور پھر انگلستان کا نوٹ کئی سال بعد وہ 1694 میں شائع ہوا، اور امریکہ نے آزادی کے بعد 10 مئی 1775 میں اپنے نوٹ کا اجرا کیا اور اس کو کوانٹی نیشنل نوٹ وہ کہلایا جاتا تھا اس زمانے میں۔ اور یورپ میں بینکوں نے بل آف ایکسچینج کا اجرا شروع کیا، جس میں اشیاء کے خریدار سے ایک ضمانتی نوٹ کہ وہ مستقبل میں ادائیگی کرے گا۔ ایسے نوٹ کے پیچھے خریدار کا اعتبار یا کسی مضبوط ضمانتکار کی ضمانت درکار ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا گیا۔ 18ویں صدی میں اسکاٹ لینڈ، 19ویں صدی میں امریکہ نے نوٹوں کو وہ دھڑا دھڑ چھاپنا شروع کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صرف 19ویں صدی میں امریکہ میں 10,000 سے زائد کرنسی نوٹ گردش کر رہے تھے، جیسے کہ آج 800 سے زیادہ کرپٹو کرنسیز وہ موجود ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو کرپٹو کرنسی ہے یہ آگے جا کر اس سے اس کی اہمیت کتنی بڑھ سکتی ہے۔ سونے کی سب سے پہلے قدر کا معیار 1816 میں گولڈ سٹینڈرڈ انگلستان نے بنایا۔ کرنسی نوٹ کا اجرا تو بعد میں وہ ہوا تھا، مگر نوٹ کے پیچھے سونے کی گارنٹی کا سلسلہ اب شروع ہوا۔ امریکہ 19ویں صدی میں اس پر امریکہ نے عمل کیا اور دنیا آج اس قانون کو گولڈ سٹینڈرڈ کے نام سے جانتا ہے۔ ان دنوں میں کوئی بھی ملک صرف اتنی ہی کرنسی جاری کر سکتا تھا جتنا اس کے پاس سونا ہو۔ ملک سونے کی کوئی رقم طے کرتا تھا اور پھر کرنسی وہ ملک جاری کرتا تھا۔ مثلا امریکہ ایک تولہ $20 کا ہے، امریکن ڈالر، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص امریکی بینک میں $20 جمع کر کے 1 تولہ سونا لے سکتا تھا۔ 1930 میں معاشی خرابی کے بعد دنیا نے آہستہ آہستہ سونے کی معیار کو گولڈ سٹینڈرڈ کو خیر بات کرنا شروع کیا، اور اب دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں بچا جہاں گولڈ سٹینڈرڈ باقی رہا ہو۔ اس معیار کو خدا حافظ کہنے والا آخری ملک سوئٹزرلینڈ تھا، جس نے سن 2000 میں سونے کے معیار سے وہ خیر بات کر لیا، اور یہ باب اب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ اس وقت دنیا کی کوئی بھی کرنسی کے پیچھے سونے کے ذخائر نہیں ہے، اور سب فیاٹ کرنسی یعنی حکومتی ضمانت کے ساتھ جو کرنسی جاری ہوتی ہے اس کے پر ہی اعتبار کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہی لین دین کیا جاتا ہے۔
امریکہ کے پاس اس وقت 8,000 ٹن سونا موجود ہے جس کی مالیت $100 بلین ہے۔ دنیا کے باقی ملکوں نے بھی نیو یارک مین ہیٹن میں قائم فیڈرل ریزرو کے زیر زمین اسی فٹ والیٹ میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ دنیا میں کہیں سے بھی سونا نکلیں، چاہے افریقہ سے نکلیں یا دنیا کی کسی اور کان سے نکلیں، وہ سب مین ہیٹن کی اسی وہ قبرستان تک یہ سونا پہنچ جاتا ہے۔ آج کرپٹو کرنسی پر ماحولیاتی ظلم اور پیچیدگیوں کا الزام لگانے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کانوں کا ان کو پتہ ہونا چاہیے، یہ کانیں ان کو نظر آنی چاہیے۔ ان کے علاوہ بھی ایسی کئی دھاتیں جو سونے سے زیادہ قیمتی ہیں، جیسے روڈیم ہے، پلاٹینیم ہے، اینٹی میٹر کا 1 گرام $1 ٹریلین، اینٹی ہائیڈروجن جن کا 1 گرام $62 ٹریلین، ریارتھ کی مائننگ میں پورا چائنا کنگال ڈالا، یہ آئی فون میں استعمال ہوتی ہے، اور اسی کی موجودگی آج تک امریکی فوجیوں کو افغانستان میں روکے ہوئے ہیں۔ ایک عام کاغذ کے نوٹ کا آپ اندازہ لگائیں، آپ اس کو 400 مرتبہ تہہ کر سکتے ہیں، پھر جا کے یہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ کرنسی نوٹ آپ 8,000 بار تہہ کر سکتے ہیں۔ یہ 72% کاٹن اور 25% لینن کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ شمالی کوریا میں دنیا میں سب سے زیادہ جعلی ڈالر چھپتا ہے، اس لیے ڈالر کا ڈیزائن بھی بار بار بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔